الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے، آپ بھی رونے لگو گے۔ اس لیے آج کا یہ مکمل واقعہ جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ تمام لوگوں تک یہ واقعہ، یہ جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو قبر میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں کوئی گڑیا وغیرہ دے کر، یعنی کہ کوئی کھلونا دے کر قبر میں بٹھا دیا کرتے۔ بچی اس کو کھیل سمجھتی اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں ایک شخص اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس شخص نے روتے ہوئے بتایا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں پہلی اولاد بیٹی پیدا ہوئی جبکہ مجھے بیٹے کی چاہت تھی۔ اس کے بعد مجھے دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ اس بار میں بہت زیادہ دکھی ہوا، اس لیے میں نے اس کو زندہ دفن کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد میں 2 سال کا وقت گزرا کہ ایک دن میں نے اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو زندہ دفنانے کے لیے لے جانے لگا۔ میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم دونوں باپ بیٹی چلے جا رہے تھے۔ میری بیٹی بہت خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ میں کہیں پر گھومنے پھرنے کے لیے جا رہی ہے۔ میری بیٹی تمام راستہ مجھ سے اپنی تتلاتی ہوئی زبان میں بات کرتی جا رہی تھی۔ میرا سارا راستہ اس کو اور اس کی فرمائشوں کو بہلاتا رہا۔ اس کے بعد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کو لے کر قبرستان میں پہنچا اور اس کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ میں زمین پر ایک جگہ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا، یعنی کہ اس کے لیے قبر کو تیار کرنے لگا۔ جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو ہٹانے لگی۔ اس کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم دونوں باپ بیٹی مٹی کو کھودتے رہے۔ میں نے اس دن صاف اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ مٹی ہٹاتے وقت میرے صاف کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ یہ دیکھ کر میری بیٹی اٹھی اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے کپڑوں کی مٹی صاف کرنے لگی۔ میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑوں کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے بعد قبر تیار ہو گئی۔ میں نے میری بیٹی کے ہاتھوں میں ایک گڑیا دی اور اس کو قبر میں بٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ جب اس نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی۔ یا رسول اللہ، میری بیٹی اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کو کھیل سمجھ رہی تھی، اس لیے وہ مجھ سے فرمائشیں بھی کرتی جا رہی تھی، لیکن میں دل ہی دل میں جھوٹے من سے خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا دے دے۔ میں دعا کرتا رہا اور میری بیٹی دفن ہوتی رہی۔ بالآخر جب میں نے اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کیا تو وہ بہت ڈر گئی اور اس نے خوف بھری نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، ابا جان، آپ پر میری جان قربان، آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہو؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی روتی رہی، وہ مجھ کو دیکھتی رہی اور میرے لیے دعائیں کرتی رہی، لیکن میں اس پر مٹی ڈالتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ وہ شخص تھا جو پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تھا اور دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی اور فرمایا، یا اللہ، جو اپنی بیٹیوں کا نہیں ہوگا وہ کبھی میرا نہیں ہوگا۔ ایسے انسان کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک شخص
آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بڑے ہی ادب کے ساتھ کہنے لگا یا رسول اللہ کیا مجھ کو معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تمہارا گناہ کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اس زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے؟ کیا تو نے زنا کیا؟ کیا تو نے شراب پی؟ تو وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ ان سے بھی کہیں بڑا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے شخص پھر تو نے ایسا کون سا گناہ کیا جو اس دنیا سے بھی بہت بڑا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں ابو جہل کا پیروکار تھا، یعنی کہ میں ابو جہل کو ماننے والا تھا، میرے علاقے میں ابو جہل کی حکومت تھی اور اس کا یہ اعلان تھا، اس کا یہ حکم تھا کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ اسے زندہ ہی دفن کر دے، اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی، میری شادی کو 14 سال ہو جانے کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی، اس کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں بڑی منتوں کے بعد میں یہ بچی پیدا ہوئی ہے، ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، حالانکہ ہمارے علاقے میں ابو جہل کا حکم تھا کہ کوئی بھی اپنے گھر پر بیٹی نہیں رکھے گا، پھر بھی ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس بچی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں چھپا لیا اور اس کی چھپ کر پرورش کرنے لگے۔ اس طرح سے کرتے کرتے ہماری وہ بیٹی 4 سال کی ہو گئی، اب وہ چلنے پھرنے لگی، ہمیں ہماری وہ بیٹی بہت پیاری لگنے لگی، جب میں شام کو گھر آتا تو میری وہ بیٹی میرے سینے سے چمٹ جاتی جس سے میری تمام تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ اس طرح سے کرتے کرتے ہوئے ہم نے 5 سال تک ہماری بیٹی کو چھپا کر رکھ لیا، لیکن ایک دن میں مکے کی چوک میں گھوم رہا تھا کہ اتنے میں ابو جہل نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا اے شخص مجھے پتا ہے تمہارے گھر میں بیٹی ہے، اگر تو اسے آج زندہ دفن نہیں کرتا تو کل حکومت کے لوگ تمہارے گھر میں آئیں گے اور تم دونوں میاں بیوی کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یا رسول اللہ اس کی یہ بات سن کر میں بہت ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے میری بیٹی کو زندہ دفن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر آیا اور میں نے جب پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج میں اپنی بیٹی کو دفن کر کے ہی رہوں گا، آج میں اس کو اپنی آنکھوں سے جدا کر ڈالوں گا، میں نے اس بارے میں اس کی ماں کو یعنی کہ اپنی بیوی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ بچی کو جلدی تیار کر دو، میں اس کو اس کے ماموں کے گھر پر چھوڑ آتا ہوں، کیونکہ ابو جہل کو یہ معلوم چل گیا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، کہیں ابو جہل کے جلاد ہمارے گھر میں نہ جائیں اور اس کو پکڑ کر کہیں ذبح نہ کر دیں۔ یہ سن کر اس کی ماں بہت ڈر گئی، اس نے جلدی جلدی اپنی بیٹی کو تیار کر لیا، اس کو نہلایا، اس کے کپڑے بدلے، اس کو دوپٹہ اٹھایا، اس کی آنکھوں میں سرما لگایا، اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا اور وہاں سے چل دیا۔ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا تو گھر کے دروازے کے پاس میں رکھی کدال کو بھی چپکے سے اٹھا لیا، کیونکہ میرے دل میں برائی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اس کو پہاڑوں کی طرف لے گیا۔ یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی بہت ڈر گئی اور مجھ سے کہنے لگی ابا جان مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا اور اسے چپ کرا دیا، بیچاری وہ خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ اس کو لے کر میں پہاڑوں کے دامن میں چلا گیا اور اس کے لیے ایک گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میری وہ بیٹی مجھ سے پوچھنے لگی ابا جان آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور میں چپ چاپ گڑھا کھودتا رہا۔ جب وہ گڑھا تیار ہو گیا تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو اٹھایا اور اس میں بٹھا دیا۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑی اور کہنے لگی ابا جان اگر آپ نے مجھے زندہ دفن ہی کرنا تھا تو آپ مجھے گھر پر ہی بتا دیتے، میں اپنی امی کو آخری سلام تو بول کر آ جاتی۔ پیارے دوستو جب وہ شخص یہاں تک پہنچا تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے
تر ہو گئی۔ تمام صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی پر مٹی ڈال دی اور اس کو زندہ دفن کر دیا۔ اتنا کہہ کر وہ شخص دہاڑے مار مار کر رونے لگا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے جس دن سے میری بیٹی کو زندہ دفن کیا اس دن کے بعد سے میں سو نہیں پایا۔ وہ بچی روزانہ میرے خواب میں آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے ابا کل قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ کی عدالت ہوگی اور میرے ہاتھوں میں آپ کا گریبان ہوگا۔ اے اللہ کے نبی، آج 40 دن بیت چکے، مجھ کو نیند نہیں آ رہی۔ آج میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا اے شخص، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے تو عرش کو بھی ہلا دیا، تو نے تو اس زمین کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تجھے ترس نہیں آیا جب وہ بچی رو رہی تھی تو نے اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں روکے؟ جب تو اس پر مٹی ڈال رہا تھا تو تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ اے شخص، بے شک میں رحمت للعالمین ہوں، رحمت کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اگر تو بھی آج سچے دل سے توبہ کر کے کلمہ پڑھتا ہے تو میں اتنی بڑی رحمت لے کر آیا ہوں کہ وہ رحمت تمہارے اس گناہ سے کہیں بڑی ہے۔ اس لیے اگر تم بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو میں تمہارے اس گناہ پر معافی کی چادر پھیر دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں قیامت تک کے لیے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر میری امت میں سے جو کوئی اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے پرورش کرے گا اور اچھی طرح سے ان کی شادیاں کرے گا تو میں محمد ان کے لیے جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔